سنگھ سبھا کے دیوان میں 2500 کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرسی صدارت پر بیٹھے تھے۔ ایک کونے میں کچھ نہنگ اکالی بیٹھے تھے، دوسری طرف نرنکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھی کے مونے سکھ تھے، درمیان میں عوام الناس زمین پر تھے۔ اسٹیج پر دائیں طرف علاقے کے افسروں اور رئیسوں کی کرسیاں تھیں، بائیں جانب ہمارے اسکول کا اسٹاف تھا۔ پنڈال سے باہر ایک کونے میں 30-40 مسلمان مرد و زن اچھوتوں کی طرح الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہ چمکور کی وہ ارائیں برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری محفل میں میری تقریر کا کارنامہ دیکھنے کے شوق میں چلے آئے تھے۔ اسٹیج پر آ کر مجھے اپنی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان چلانا تھا، ورنہ فقرے پر فقرہ تو شرر، سرشار اور آزاد کے قلم سے نکلا تھا۔ پنڈال میں سکوت چھا گیا تھا، اور جب میں نے ترنم سے قصیدہ الاپنا شروع کیا تو سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ میری تقریر ختم ہوئی تو کئی جانب سے شاباش کی آوازیں آئیں۔ مہاراجہ پٹیالہ کرسی صدارت میں نیم خوابیدہ بیٹھے تھے، وہ بھی چونکے۔ انہوں نے مجھے تھپکی دی، اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا 1 روپیہ نکال کر مجھے انعام میں دیا۔ دیوان ختم ہوتے ہی میری جماعت کے سکھ لڑکے مجھے اسکول کے پچھواڑے میں لے گئے۔ کچھ دیر انہوں نے راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو الاپ کر میرے گردا گرد بھنگڑا ڈالا، پھر مہاراجہ پٹیالہ کا دیا ہوا روپیہ چھین کر لے گئے۔ اپنے مضمون اور قصیدے کی کامیابی کے بعد میں نے آل زور عین کی نظموں سے قافیے اور ردیف جمع کر کے اپنی تک بندی شروع کر دی۔ پہلے رونق جموی تخلص رکھا، پھر جعفر چمکوری سے بدل ڈالا۔ میرا ایک شعر خاص طور پر اسکول میں زبان زدِ خاص و عام ہو گیا۔ سکھ طلباء بھی بڑے شوق سے اسے مضمون میں استعمال کرنے لگے۔ وہ شعر یہ تھا: یہ ایسا عجب شہر چمکور ہے کہ ثانی نہیں جس کا لاہور ہے۔ ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے ٹہل ٹہل کے فکر سخن کر رہا تھا کہ ماسٹر منگل سنگھ سائیکل پر سوار ادھر سے گزرے۔ مجھے دیکھ کر رک گئے، بیاس لے کر اس کا معائنہ کرنے لگے۔ 1-2 جگہ ٹھٹک کر مجھے گھورا اور غصے سے کہا، پھر ایک غزل پر پہنچ کر رک گئے جس میں نے عرض کیا تھا: میرے منہ پر زلفیں گرانے کو آجا، میری بات بگڑی بنانے کو آجا، تیری یاد کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، میرے دل کی دنیا بسانے کو آجا۔ ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح تڑپے، بیاس پھاڑ کر نہر میں پھینک دی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلاد کی طرح کڑک کر بولے، ورنیکولر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑا ہے اور یہ مرزا غالب کی اولاد شاعری کے ٹل کھڑکا رہی ہے، کیوں بے، یہ کیا بکواس ہے؟ انہوں نے اٹھا کر مجھے زمین پر پٹخا، بڑی دیر تک لاتوں مکوں تھپڑوں سے میری خاطر تواضع فرمائی، پھر اپنے سائیکل پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ میں نے اٹھ کر گالوں اور کوہنیوں کو سہلایا، کپڑے جھاڑے اور از سر نو مشق سخن میں مصروف ہو گیا۔ ورنیکولر فائنل کے لیے ہمارے امتحان کا سینٹر گورنمنٹ ہائی اسکول روپڑ مقرر ہوا، جو چمکور صاحب سے 11 میل کے فاصلے پر تھا۔ 3-4 گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب طلباء فارسی کے استاد پنڈت سری رام کی قیادت میں ایک روز پہلے ہی روپڑ پہنچ گئے۔ ہمیں سکھوں کے ایک مقامی ہاسٹل میں ٹھہرایا گیا۔ سورج غروب ہوتے ہی کھانے کی گھنٹی بجی۔ سب لڑکے اپنی اپنی رکابی، گلاس اور گھی لے کر لنگر خانے میں حلقہ بنا کر بیٹھ گئے۔ مسلمان بس ایک میں ہی تھا، اس لیے مجھے چوکے سے باہر خاصی دور الگ تھلگ بٹھا دیا۔ ایک آدمی دال بانٹ رہا تھا، 2 سکھ بہت بڑے توے پر تیز رفتاری سے پھلکے پکا رہے تھے۔ ان کے پسینے کے قطرے گندے ہوئے آٹے میں ٹپک رہے تھے۔ وہ بار بار داڑھی کھجاتے، وقتاً فوقتاً اپنی گردن اور بغلوں کا پسینہ پونچھ کر انہی ہاتھیوں سے چپاتیاں پکاتے جاتے۔ دال والا بھی دیگچے کے پاس کھڑا کبھی ناک صاف کرتا، کبھی کھانس کر اپنے سامنے بلغم تھوکتا۔ ان کا یہ بے تکلفانہ انداز دیکھ کر میرا جی متلانے لگا اور میں سر درد کا بہانہ کر کے کھانا کھائے بغیر لنگر سے اٹھایا۔
ہاسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی اس میں 10-12 سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے کچھ دیر ٹہل کر جسم کو ہوا لگائی، پھر کیس کھول کر کنگھا کیا، داڑھیوں میں سرسوں کا تیل ڈالا۔ اس ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر وہ بڑی دیر تک آپس میں فحش گفتگو اور دینگا مشتی کرتے رہے۔ لنگر سے وہ آپس میں شرط لگا کر چنے کی دال کے ساتھ 20-20 30-30 چپاتیاں کھا کر آئے تھے۔ اب رضائی میں لیٹ کر ایک لڑکا ڈکار لیتا تو باقی سب اس کے مقابلے میں زور زور سے ڈکارتے۔ رفتہ رفتہ کمرے کی فضا اتنی کثیف ہو گئی کہ رضائی میں منہ سر لپیٹ کر بھی مجھے ساری رات ابکائیاں آتی رہیں۔ پرچہ صبح 9 بجے تھا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی میں امتحان کے ہال سے نکلا اور پا پیادہ چلتا غروب آفتاب کے وقت چمکور صاحب پہنچ گیا۔ اگلی صبح میں 4 بجے دوسرا پرچہ دینے پیدل روپڑ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔ ان دنوں سارے علاقے پر ڈاکو جگموہن سنگھ اور اس کے گروہ کی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی اور اس کے گروہ کی شجاعت اور سخاوت کے قصے بھی لوگوں میں مشہور تھے۔ کبھی کبھی میرے دل میں ایک دبی دبی خواہش سر اٹھاتی تھی کہ اگر قسمت یاوری کرے اور جگموہن سنگھ مجھے پکڑ کر اپنے گروہ میں شامل کر لے تو میری زندگی بن جائے۔ کرم بخش نے بتایا کہ ڈاکو جگموہن آج کل شملہ پہاڑی کے راجواڑوں کی لوٹ مار میں مصروف ہے، اس لیے نہر سرہند کا کنارہ بالکل محفوظ ہے۔ تاہم احتیاطاً اس نے میری پاکٹ واچ اتروا کر اپنے پاس رکھ لی۔ مجھے نہر تک پہنچا کر کرم بخش واپس لوٹ گیا۔ میں نے لاٹھی کاندھے پر رکھی اور روپڑ روانہ ہو گیا۔ شدید سردی کے دن تھے، چاروں طرف گہری دھند تھی، گھاس پر کورا جمع ہوا تھا۔ گھپ اندھیرے میں دور تک درختوں کے جھنڈ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے بہت سے ہاتھی سونڈ اٹھا کر کھڑے ہوں۔ وقتاً فوقتاً گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، ساتھ ساتھ گاؤں کے کتے بھی رونے لگتے تھے۔ کچھ سردی اور کچھ خوف سے میرا تن بدن برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ ذرا سی کھڑکھڑاہٹ سے دل اچھل کر گلے میں آ جاتا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ نہر کی پٹری کے درمیان 2 انگارہ سی آنکھیں گھورتی نظر آئیں۔ میں نے زور سے کھانس کر لاٹھی زمین پر ماری تو ایک جنگلی بلّا میاؤں کر کے بھاگ گیا۔ اس کے بعد 2-4 گیدڑ بھاگتے ہوئے میرا راستہ کاٹ کر گزر گئے۔ ایک درخت پر اتنی چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں کہ شاخوں پر سائبان تن گیا تھا۔ میرے قدموں کی چاپ سے ان کے آرام میں خلل پڑا تو چمگادڑیں خوفناک آواز سے چلائیں۔ آگے گیا تو ایک ٹنڈ منڈ درخت پر بہت سے بندر اور لنگور الٹی کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ ایک لنگور بڑی عجیب کاریگری دکھا رہا تھا۔ درخت کی شاخ کے گرد وہ اپنی دم لپیٹ کر جھولے کی طرح جھولتا، پھر فضا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا کسی دوسری شاخ کی طرف لپکتا، لیکن دوسری شاخ کو چھوئے بغیر اسی طرح ہوا میں کلا بازیاں کھا کر واپس لوٹتا اور حسب سابق پہلی شاخ کے ساتھ الٹا لٹک جاتا۔ اس طرح کی اصلی لنگوری جست زندگی میں صرف اسی روز دیکھنا نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کرتب فقط امور ریاست، سیاست اور سفارت میں نظر آئے ہیں۔ 2-3 بندر نہر کی پٹری پر بھی بیٹھے تھے۔ نیت تو میری بہت دیر سے ڈانو ڈول ہو رہی تھی، اب بندروں اور لنگوروں کو اپنی راہ میں حائل دیکھا تو دل نے گواہی دی، جان ہے تو جہان ہے، امتحان کو گولی مارو، آرام سے گھر واپس چلو، ورنیکولر فائنل اگلے سال ہو جائے گا۔ میں اسی شش و پنج میں کھڑا تھا کہ سناٹے میں دور سے ہری اوم کی آواز لہرائی اور تاریکی میں ایک پتلا سایہ ابھرا۔ رام رام ستیہ ہے کی مالا جپتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ یہ مقصوداً پادھا تھا۔ مقصوداً پادھا چمکور صاحب کے ہندوؤں کا پروہت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اس سے اپنے بچوں کی جنم پتریاں بنواتے تھے۔ علم نجوم اور رمل میں مہارت کے باعث سارے گاؤں میں شادی بیاہ کی تاریخ، سفر پر روانہ ہونے کی ساعت، موت و حیات کے جملہ رسوم کا پروگرام وہی طے کرتا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ خالی ٹین بجانا شروع کر دیتا تاکہ بول سنائی نہ دیں۔ درود شریف سن کر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا۔ جب کبھی وہ ہمارے محلے سے گزرتا، سارے مسلمان بچے زور زور سے درود شریف پڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیتے۔
یہ سن کر مقصوداً پادھا کانوں میں انگلیاں دے کر بھاگنا شروع کر دیتا۔ اس کا معمول تھا کہ صبح 4 بجے اٹھ کر ہری اوم رام رام ستیہ ہے کرتا ہوا نہر پر جاتا تھا۔ گرمی ہو یا سردی، ٹھنڈے پانی سے اشنان کر کے اپنی پوجا پاٹ شروع کرتا تھا۔ اس کے معمول میں ایسی باقاعدگی تھی کہ اس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے الارم ٹائم پیس کا کام دیتی تھی۔ مقصوداً پادھا میرے قریب سے گزر کر آگے گیا تو بندروں کا ایک جمع غفیر اس کے گرد جمع ہو گیا۔ اس نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت سی پوریاں بندروں کے سامنے ڈال دیں۔ پھر وہ نہر کے کنارے پتھر کی سل پر بیٹھ گیا اور پانی کی گڑویاں سر پر ڈال ڈال کر چھپا چھپ نہانے لگا۔ 60-70 برس کے دبلے پتلے کمزور سے برہمن کی یہ شان مردانگی دیکھ کر میرے اسلام کی رگے حمیت پھڑکی۔ میں چھاتی نکال کر لاٹھی گھماتا بندروں کے پاس سے نکل آیا اور مقصوداً پادھا سے کچھ دور رک کر اس کی رام رام کے جواب میں زور زور سے درود شریف پڑھنے لگا۔ مقصوداً پادھا نے پہلے تو ایڑیاں اٹھا کر آواز کی سمت کا کھوج لگایا، پھر درود شریف کے الفاظ پہچان کر کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ میں چپ ہوتا تو وہ کان کھول دیتا، میں جب دوبارہ پڑھنے لگتا وہ انگلیاں ٹھوس لیتا۔ جی چاہا کہ آنکھ مچولی کا یہ کھیل جاری رکھوں، لیکن میری منزل کھوٹی ہوتی تھی، اس لیے میں آواز بلند درود شریف کا ورد کرتا آگے بڑھ گیا۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے میری رگوں میں جمی ہوئی برف پگھلنے لگی، پھر جسم میں حرارت ہونے لگی۔ اس کے بعد تو ایسے محسوس ہوا جیسے میں نے الیکٹرک بلینکٹ اوڑھ رکھا ہو۔ 3-3.25 گھنٹے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے آرام سے پرچہ حل کیا، پھر درود شریف پڑھتا ہوا خرامہ خرامہ گھر پہنچ گیا۔ امتحان کے باقی 8 دن بھی اسی لائحہ عمل پر کاربند رہا۔ جب نتیجہ نکلا تو ورنیکولر فائنل کا وظیفہ تو مجھے 2 برس کے لیے ملا، لیکن درود شریف کا وظیفہ میرے نام تا حیات لگ گیا۔ یہ ایک ایسی نعمت مجھے نصیب ہوئی جس کے سامنے کرم بخش کے سارے وظیفے گرد تھے۔ اس کے لیے نہ تو پرانی باولی کے پانی میں ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا پڑتا تھا، نہ کنویں میں الٹا لٹک کر چلا کھینچنے کی ضرورت تھی، نہ کگا ماڑی میں ڈھول کی تھاپ پر ہال کھیلنے کی حاجت تھی، نہ مراقبے کی شدت تھی، نہ مجاہدے کی حدت تھی، نہ ترک حیوانات، نہ ترک لذات، نہ تقلیل طعام، نہ تقلیل منام، نہ تقلیل کلام، نہ تقلیل اختلاط ماؤل انام، نہ وسوسوں کی فکر، نہ خطرات کا خوف۔ یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو ان دیکھی لہروں کے دوش پر آگے ہی آگے، اوپر ہی اوپر رواں دواں رہتا تھا۔ درود شریف نے میرے وجود کو کوس قضا کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ گھپ اندھیرے میں مہین شعائیں رچ گئیں، جنہیں نہ خوف و ہراس کی آندھیاں بجھا سکتی تھیں، نہ افکار و حوادث کے جھونکے ڈگمگا سکتے تھے۔ تنہائی میں انجمن آرائی ہونے لگی، دل شاد، روح آباد، جسم گویا کشش ثقل سے آزاد۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ درود شریف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایسی بابرکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس ہوتا تھا جن کے قدموں میں دنیا کامران اور عقبہ بھی بامراد تھی، جن کے ذکر کے نور سے عرش بھی سربلند اور فرش بھی سرفراز، جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا نہ آگے کبھی ہوگا، جس کی پیدائش پر رب خالق الباری المصور نے اپنی ثنائی کی پوری شان تمام کر دی۔ 2 برس بعد میں نے میٹرک کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چمکور صاحب کے درمیان روزانہ پا پیادہ آتے جاتے درود شریف کا ورد کرتے کرتے پاس کر لیا۔ دادی اماں چند ماہ قبل فوت ہو گئی تھیں۔ ایک دن سخت سردی میں حسب معمول انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے دھوپ میں بال سکھائے۔ رات کو بخار چڑھا اور اگلے روز ڈبل نمونیا تشخیص ہوا۔ جب حالت زیادہ بگڑ گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چپکے سے کہا، پت اب چل چلاؤ ہے، مولی کھانے کو جی چاہتا ہے، چوری چوری لا کر مجھے کھلا دو۔ میں بھاگ کر کھیتوں سے 2 بڑی بڑی تازہ مولیاں لے آیا۔ دادی اماں نے رضائی سے منہ سر ڈھانپ لیا اور نمک لگا کر دونوں مولیاں مزے سے کھا لیں۔ اسی شام ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 108 برس کے قریب تھی۔ یوں تو کرم بخش پر خوشی اثر انداز ہوتی تھی نہ غمی، گرمی کا اثر ہوتا تھا نہ سردی کا، نہ اسے سانپ بچھو کا خوف تھا
نہ لسنگ پورٹ کا، لیکن دادی اماں کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دل برداشتہ ہو گیا اور کگا ماڑی جا کر ڈھول بجانے والے ملنگوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ چمکور کے گرد و نواح میں دور دور تک کالج نہ تھا، اس لیے میں بھی گھر والوں کے ساتھ جموں واپس لوٹ آیا اور پرنس آف ویلز کالج میں FSc میں داخلہ لے لیا۔